بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل عزت و احترام میری ماں بہنوں، جیسا کہ آپ جانتی ہو اس سے پہلے والی رمضان سے قبل جو مجلسیں ہوئی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص حدیث شریف کی روشنی میں دین کی باتیں عرض کر رہا تھا۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں عورتوں کے مجمع پر سے آپ کا گزر ہوا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا خطاب فرمایا، بیان فرمایا، اور اس میں عورتوں سے خاص طور پر یہ بات کہی کہ تم عورتیں زیادہ صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے مردوں سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب بیان سننے والی چونکہ حضرات صحابیات تھیں، ان کے دلوں میں ایمان کے جذبے تھے، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سبب دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، مردوں سے زیادہ عورتیں جہنم میں کیوں جائیں گی؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی، یعنی دو سببوں سے، دو کارنوں سے مردوں سے زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ تم عورتیں لعن طعن بہت کرتی ہو، یعنی اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتی ہو، اور دوسری خرابی آپ نے یہ ذکر فرمائی کہ تم اپنے شوہروں کی قدردانی نہیں کرتی ہو۔ ان دونوں میں سے پہلی بات یعنی زبان پر قابو رکھنے، زبان کی حفاظت کرنے کے سلسلے میں اللہ رسول کی باتیں آپ ماں بہنوں کو سنا رہا تھا۔ الحمدللہ پچھلی کئی مجلسوں میں زبان کے بڑے بڑے گناہوں کے متعلق بات چیت ہو گئی، جس میں غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ بولنا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری زبان کی خرابیوں کے متعلق آپ ماں بہنوں نے اللہ رسول کی بہت سی باتیں سنی۔ اس سے پہلے والی یعنی رمضان سے پہلے والی ایک مجلس میں نے زبان کے ایک اور گناہ کا ذکر شروع کیا تھا، اور وہ ہے مذاق اڑانا۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مذاق اڑانے سے مراد جس میں سامنے والے کی بے عزتی کرنا، کسی کی عزت کو داغدار کرنا اور کسی کی عزت پر چھینٹا اڑانا ہو، اور جس میں حق بات کے علاوہ جھوٹ بات کہہ کر لوگوں کو ہنسانا ہو، اس طرح کی مذاق شریعت میں ناپسندیدہ سمجھی گئی ہے اور زبان کا ایک بڑا گناہ سمجھا گیا ہے جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی ایک جماعت دوسری جماعت کا ٹھٹھا نہ کرے، ان کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کی مذاق اڑا رہے ہو وہ تم مذاق اڑانے والوں سے زیادہ بہتر ہوں۔ یہاں مردوں کے لیے اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتے تو کافی تھا، لیکن چونکہ عورتوں میں بھی جب ان کی مجلسیں لگتی ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر
ٹٹھا کرنا، ایک دوسرے کی مذاق کرنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، بے عزت کرنا زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عام احوال میں تو صرف مردوں کو خطاب کر کے عورتوں کو بھی اس میں شامل کر لیا، لیکن یہ خرابی عورتوں میں زیادہ بھی پائی جاتی تھی، اس لیے مردوں سے خطاب کرنے کے بعد وہی چیز واپس عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ آگے قرآن مجید کہتا ہے عورتیں بھی دوسری عورتوں کی مذاق نہ اڑایا کریں، ہو سکتا ہے کہ جن کی تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اور آگے بھی قرآن مجید میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنے اور اس طرح کی چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اس کو فسق اور برے گناہ سمجھا گیا ہے، اور قرآن کریم نے اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور آخر میں کہا کہ اس طرح کے گناہ کرنے کے بعد جو لوگ توبہ نہیں کرتے اللہ کے یہاں ان کو ظالموں میں لکھا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت ہمارے لیے بہت بڑی روشنی ہے۔ ہماری مجلسوں کے اندر اس طرح کی مذاقیں بہت ہوتی ہیں جس میں کسی کی بے عزتی ہوتی ہے، کسی کا دل دکھ جاتا ہے، اور زبان کا گناہ ہونے کے ناطے اس کو بھی ہمارے علماء نے اسی ذیل میں شمار فرمایا ہے۔ مذاق اڑانے سے بھی احتراز اور پرہیز کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس پر بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں، اور اس سے پہلے والی مجلس میں کچھ اس سلسلے میں سنا بھی چکا ہوں کہ یہ آیتیں کیوں اتاری گئیں، کون سی جماعت نے دوسری جماعت کی مذاق کی تھی جس کے لیے یہ آیت کریمہ اتاری گئی۔ ایک حدیث شریف میں ہم کو یہ بات ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اگر کسی مجلس میں کوئی بات اس لیے کہتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، لیکن وہ بات حق کی نہیں ہوتی، ناحق ہوتی ہے، صرف ہنسانے کے لیے وہ آدمی کوئی بات کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس ہنسانے پر، مذاق اڑانے کے اوپر اتنا ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس کو جہنم میں بہت نیچے ڈال دیتے ہیں، اتنا نیچے کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے، محض ایک جملے کی وجہ سے، جس کو اس نے اپنی مجلس کو گرمانے کے لیے، اپنی سہیلیوں اور اپنے دوستوں کو ہنسانے اور خوش کرنے کے لیے کہا تھا، مگر چونکہ مذاق کا جملہ تھا اور ناحق کا یہ جملہ تھا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اور مذاق اڑانے کے نتیجے میں اس کو اللہ نے نہ صرف یہ کہ جہنم میں ڈالا، بلکہ حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے بہت جہنم کے نچلے طبقے تک اس کو اتار دیا جاتا ہے۔ اس طرح کا کچھ جو ہے مضمون حدیث شریف میں ہے۔ غالباً بعض حدیث میں یہ بات بھی ملتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان کا جتنا فاصلہ ہے اتنا نیچے ایک کلمہ مذاق کا ناحق کہنے کی وجہ سے عورتوں کو جو ہے، اور جو بھی مذاق کرتا ہے اس کو اتار دیا جاتا ہے۔ جب اتنی خطرناک بات ہے تو ایک مسلمان کو ہر دم یہ فکر دامنگیر رہنی چاہیے کہ کہیں میں لوگوں کو ہنسا کر اپنی عاقبت اور اپنی آخرت تو برباد نہیں کر رہا ہوں۔ مذاق اڑانے کے درمیان انسان کبھی اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے دل کے دکھنے اور ان کو کسک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی کے دل کو دکھانا، خاص کر کے مومن بندہ اور بندی کے دل کو دکھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ایک بات اور حدیث شریف کی روح سے یہ بھی میں ذکر کر کے آیا، غالباً حضرت حسن کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں دنیا میں جس آدمی کو اس طرح ناحق مذاق کرنے کی عادت ہوگی، کل قیامت کے دن اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا، چنانچہ جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور اسے وہاں سے فرشتے غالباً بلائیں گے کہ آؤ ادھر جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ آدمی بڑا غمگین اور نہایت ہی درد و غم کے اندر اس دروازے کی طرف آگے بڑھے گا، اور وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کو اندر داخل ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر ہوگی اور دوسری طرف سے پھر دروازہ کھولا جائے گا، اور وہاں سے ایک پکارنے والا اس کو کہے گا کہ ادھر سے داخل ہو جاؤ۔ وہ وہاں داخل ہونے کے لیے اپنے درد و غم کے اندر جائے گا، قریب پہنچے گا اور دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس طرح اس کے ساتھ بار بار ہوتا رہے گا، چونکہ دنیا میں اس طرح سے لوگوں کے ساتھ اس نے مذاق کی تھی، اور ناحق کی مذاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ بدلہ دیں گے۔ روایت میں آگے یہ بھی ملتا ہے پھر بار بار جب اس طرح سے ہوگا تو وہ آدمی جنت میں داخل ہونے سے مایوس ہو جائے گا، پھر ایک مرتبہ دروازہ کھلے گا اور اسے بلایا جائے گا تو بھی وہ اس دروازے کی طرف آگے نہیں بڑھے گا، اس لیے کہ اس کو اس گناہ کی وجہ سے کہ دنیا کے اندر وہ بیجا مذاق کرتا تھا، ناحق مذاق کرتا تھا، اس کو جنت سے محروم کر دیا گیا۔
اگر ہماری عاقبت خراب ہو رہی ہو تو محض مجلس کو گرمانے کے لیے اگر ہم سہیلیوں کے درمیان یا ہم عورتیں آپس میں بیٹھی ہوئی مجلسوں میں اگر ہنسانے کے لیے اللہ کی ناراضگی والی کوئی بات کرتی ہے تو یہ نہایت ہی خطرناک اور بے وقوفی کی بات ہے۔ کوئی عورت اپنی اس دنیا کو خوش کرنے کے لیے اور چند سہیلیوں کا دل تھوڑی دیر بہلانے کے لیے اپنی آخرت کو عاقبت کو برباد نہیں کر سکتی۔ عقل مند عورت اس طرح کبھی نہیں کر سکتی۔ حدیث شریف میں اس طرح کی وعیدیں بہت سی آئی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا غالباً جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ کھانا لے کر آئی، یہ بھی آپ کی زوجہ مطہرہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ حضرت عائشہ وہاں قریب میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ کا قد پستہ تھا، تھوڑی سی پستہ قد تھی، وہ نچلے قد کی تھی۔ تو جب وہ کھانے کا برتن رکھ کے پھر جانے لگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن ہاتھ سے اشارہ فرمایا، جیسے ہم لوگ کسی کو ٹھنگنا بتانے کے لیے اور پستہ قد بتانے کے لیے اس طرح کی جو ہے حرکتیں کرتے ہیں، ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اشارہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے۔ بھلا آپ کو یہ کیسے برداشت ہوتا؟ چونکہ جیسے زبان سے گناہ ہوتا ہے، غیبت ہوتی ہے، اسی طرح ہاتھ سے بھی غیبت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کی اس غیبت کو دیکھ کر فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، تو نے تو ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر پورے سمندر میں ڈال دی جائے تو پورا سمندر جو ہے وہ کڑوا ہو جائے۔ یعنی ایک گناہ کا اثر اتنا ہے کہ پانی جیسی بڑی مخلوق، دنیا کے اندر سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ پانی ہے، خود زمین سے زیادہ بڑا حصہ پانی کا پھیلا ہوا ہے، پونا حصہ پانی ہے، ایک حصہ زمین ہے جس پر پوری انسانیت اور سارے جانور وغیرہ رہ رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی مخلوق پانی، اس کو ایک گناہ جو ہے جو محض اشارے سے غیبت کرنے کا گناہ تھا اور مذاق کرنے کا اور کسی کو ہنسانے کا گناہ تھا، وہ پورے سمندر کو اگر کڑوا کر سکتا ہے تو اس سے اشارہ اس طرف تھا کہ انسان کا دل تو کتنی نازک اور کتنی باریک مخلوق ہے، اس پر اس طرح کی مذاق کا، غیبت کا اور لوگوں کو بیجا ہنسانے کا کتنا زیادہ اثر پڑتا ہوگا۔ بہرحال یہ سوچنے کی چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی ارشادات کے پیش نظر حضرات صحابہ مذاق اڑانے سے اور ٹھٹھا کرنے سے، اسی طرح تابعین اتنا ڈرتے تھے کہ ہم لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ مذاق اگر سچ بھی ہوگی تو تھوڑی دیر لوگوں کا دل بہل جائے گا، لیکن اگر اس میں کوئی خراب پہلو یا کوئی ناحق بات آ گئی، چاہے ہم کو پتہ نہ چلے، تو ہماری عاقبت برباد ہوگی۔ چنانچہ حضرت عمرو ابن شرحبیل فرماتے ہیں کہ اگر میں دیکھوں کہ ایک آدمی کسی بکرے کے تھن کو منہ لگا کر دودھ پی رہا ہے، تو حالانکہ یہ ہنسنے کی چیز ہے، انسان کو اس سے ہنسی آ جائے ایسا منظر ہے، لیکن حضرت عمرو ابن شرحبیل فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو دیکھوں کہ وہ بکرے کے تھن کو منہ لگا کر جو ہے دودھ پی رہا ہے، تو بھی میں یہ ہمت نہیں کروں گا کہ اس کو دیکھ کر ہنسوں، چونکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ آئندہ مجھ کو بھی میرے ہنسنے کے نتیجے میں یہ سزا دی جائے اللہ کی جانب سے کہ میں بھی ایسا کام کرنے لگوں۔ دیکھیے اس طرح کے مناظر جس سے انسان کو ہنسی آتی ہے، لیکن یہ حضرات ہمارے اسلاف اور اکابرین مذاق کو اتنی بری چیز سمجھے ہوئے تھے کہ یہ فرماتے تھے کہ ہم کو اس کی ہمت نہیں ہوگی، کہیں اللہ کی ناراضگی کا یہ سبب ہو جائے اور ہم لوگ اس کام میں مبتلا ہو جائے جو کام ابھی یہ کر رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو جانور کے متعلق بھی فرماتے ہیں، چنانچہ ان کا ارشاد ہے کہ جتنی بھی بلائیں اور مصیبتیں ہیں وہ سب کی سب زبان سے تعلق رکھتی ہے، یعنی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آفت آتی ہے تو اس کے زبان کے صحیح نہ چلنے کی وجہ سے آتی ہے، زبان کے کلمے کی وجہ سے آتی ہے۔ کبھی لوگوں کے درمیان کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے لوگوں کا غصہ بھر آیا اور اس آدمی کی مار پٹائی ہو گئی، کبھی اس نے لوگوں کو غصہ کرنے والی بات تو نہیں کہی لیکن ایسا جملہ کہہ دیا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو یہ چیز بھی جو ہے بلا اور مصیبتوں کو لانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کو وہ فراست دیے ہوئے تھا جس کے نتیجے میں یہ حضرات سب کچھ گر سمجھے ہوئے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا ارشاد اس طرح سے ہے کہ مصیبتیں جتنی بھی ہیں ان کا تعلق جو ہے زبان کے ساتھ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کتے کو دیکھ کر میں مذاق کروں تو مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ مجھے کہیں کتا نہ بنا دیا جائے۔
حالانکہ کتے کے ساتھ ہر آدمی کو مذاق اس طرح کرنے کی عادت ہوتی ہے، بچے بھی ٹھٹھا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابن مسعود اتنا زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ان کی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تربیت فرمائی تھی، اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے کو دیکھ کر بھی ٹھٹھا کرنے اور مذاق کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ فرمایا مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کتے کو دیکھ کر میں اگر ہنسوں گا تو کہیں مجھے کتا نہ بنا دیا جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ہماری مجلسوں کے اندر جو اس طرح کی چیزیں جو ناحق مذاق کے قبیل کی ہوتی ہے کرتے رہتے ہیں، اس سے ڈرنا چاہیے۔ کبھی انسان بہت زیادہ سچ اور حق کی مذاق کرتا ہے، تب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا قدم کہیں ناحق کی مذاق میں پڑ جائے۔ اسلام کے اندر ویسے مذاق کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کے دل کو بہلانا اس کو برا نہیں سمجھا گیا ہے، البتہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان حد میں رہ کر لوگوں سے دل لگی کرے، مذاق کرے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرنا ثابت ہے۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، آپ بھی رسول اللہ ہو کر مذاق فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی میں مذاق کرتا ہوں، لیکن میری زبان سے کبھی مذاق میں بھی ناحق بات نہیں نکلے گی۔ یعنی سچ بول کر اگر اس طرح کی مذاق کی بات کی جائے اور کسی مومن کے دل کو خوش کرنے کی نیت ہو اور اس میں کسی قسم کا ناحق پہلو، کسی کی بے عزتی اور کسی کی عزت پر داغ اڑانا، کسی کے دل کو دکھانا وغیرہ چیزیں اگر نہ ہو تو اسلام میں اس کی ممانعت بھی نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اپنی دنیا کی مذاق کے لیے جو ناحق کرتے رہتے ہیں ان کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے کلمے بولتے رہتے ہیں اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کرنے سے استدلال پکڑتے ہیں، حالانکہ یہ بہت غلط چیز ہے۔ آپ کی مذاق اس طرح کی جھوٹی اور کسی کو دل دکھانے والی ہرگز نہیں ہوا کرتی تھی جس طرح کی ہماری آج کی مذاق ہوا کرتی ہے، ورنہ سچ کی مذاق لوگوں مسلمانوں کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے کسی کی عزت کو لیے بغیر اگر مذاق کی جائے تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گاہے گاہے سنت بھی رہی ہے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی مذاق فرما لیا کرتے تھے، لیکن مجال ہے کہ مذاق کے عالم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو حق کے خلاف ہو، چونکہ آپ کی خاص تربیت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوئی تھی، آپ کے دل کو خاص اللہ تعالیٰ نے تیار فرمایا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ممکن تھا ہی نہیں کہ آپ کون سی بھی حالت کے اندر جو ہے غصے یا خوشی کی حالت میں، مذاق کی حالت میں یا سنجیدگی کی حالت میں حق کے خلاف کوئی کلمہ نکالے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دوستوں کے درمیان، بیوی کے درمیان، اپنے لوگوں کے درمیان جو ہے ایسی مذاق کرنا ثابت ہے جس مذاق سے کسی کی عزت داغدار نہ ہوتی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک مرتبہ کسی نے دریافت کیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرماتے تھے؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا جی آپ بھی مذاق کیا کرتے تھے۔ اس پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کی مذاق کس طرح کی ہوا کرتی تھی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مثال بیان فرمائی۔ دیکھیے، کہا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات میں سے کوئی بیوی کوئی لمبی چادر پہن کر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تم چادر پہنو، اللہ کی تعریف بھی کرو اور اس طرح سے اس کے دامن کو کھینچتی ہوئی جاؤ جس طرح سے ایک دلہن نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑے خوش مزاج رہا کرتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھریلو معاملے کے اندر نہایت خوشحال رہا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ دل لگی کرنے والے تھے، ایسا بھی نہیں جس طرح بعض مرد کرتے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر آ کر بیویوں کے ساتھ ان کا رویہ بہت غصے والا، نہایتی سختی والا اور نہایتی داروگیر اور مواخذے والا، پکڑ والا ہوا کرتا ہے، اور جب اپنے دوستوں میں باہر بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان سے
بڑے ہنسی خوشی اور اس طرح کی حالت میں ملتے ہیں گویا ان کو کوئی غم ہے ہی نہیں، سارا غم گھر کے اندر آ کر ہو جاتا ہے۔ یہ جاننا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا شرف حاصل رہا۔ حضرت انس غالباً 10 سال کے تھے تب سے ان کی ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں خدمت کے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ تو حضرت انس کو گھریلو حالات کا بھی خوب پتہ تھا، اس لیے حضرت انس کی بات اس سلسلے میں سند مانی جا سکتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ اور جتنی بھی زوجات مطہرات تھی، بیویاں تھیں، سب کے ساتھ جو ہے بہت خوشحالی اور دل لگی اور خوشی ہنسی کے ساتھ رہنے والے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کی مذاق فرماتے تھے، لیکن آپ کی جتنی بھی مذاق کے واقعات ملتے ہیں ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کسی ایک واقعے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناحق کا پہلو اختیار نہیں فرمایا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے، البتہ گاہے گاہے یعنی کسی موقع کے اوپر ایک اور واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق کا۔ غالباً حضرت حسن بصری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے فرمایا کہ جنت کے اندر بوڑھی عورتیں نہیں جائے گی۔ اب جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ جملہ سن لیا تو وہ عورت رونے لگی، اس لیے کہ اللہ کا رسول جھوٹ نہیں بولتا اور میں تو بڑھیا ہوں، جب بڑھیا عورت میں نہیں جنت میں نہیں جائے گی تو ظاہر ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہونا چاہیے، اس لیے وہ عورت رونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، یعنی ہم عورتوں کو ایک نیا وجود بخشیں گے اور سب عورتیں کنواری ہوں گی اور اس حالت کے اندر جنت میں جائے گی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا درست ہے کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، یعنی بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی۔ دنیا میں جو بوڑھی ہو کر بھی اگر مری ہوگی تو اس کو جنت میں جانے سے پہلے ایک جو ہے دوشیزہ اور کنواری عورت بنا دی جائے گی۔ یہ اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق رہا کرتی تھی۔ ایک اور واقعہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے، روایت میں ہے، ام ایمن نام کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہے اللہ کے رسول، میرے شوہر آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شوہر کون؟ وہ جن کی آنکھ کے اندر کچھ سفیدی ہے وہ؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، میرے شوہر کی آنکھ میں تو بالکل سفیدی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے۔ وہ عورت مزید سوچنے لگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کی آنکھ ایسی نہیں ہوتی جو سفیدی کے بغیر ہو، یعنی کالا پن جو ہے اس کے اردا گرد جو سفیدی لگی ہوئی ہے وہ ہر آدمی کی آنکھ میں ہوا کرتی ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر بھی غلط نہیں فرمایا۔ بہرحال اس طرح کی مذاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہتی تھی۔ ایک اور واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ مجھ کو جو ہے ایک اونٹ پر سوار کر دیجئے، مجھ کو ایک اونٹ کی ضرورت ہے، آپ ایک اونٹ سواری کے لیے مجھ کو دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو فرمایا کہ اچھا اس عورت کو اونٹ کا ایک بچہ دے دو۔ وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے تو بڑے اونٹ کی ضرورت ہے، میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ جو بڑا ہو وہ بھی اونٹ کا بچہ ہی ہوا کرتا ہے، یعنی میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم کو چھوٹا سا بچہ دوں بلکہ اونٹ ہی دینا چاہتا تھا، لیکن ایک مذاق ہو جاتی اور جو ہے دل خوش ہو جاتا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لہجہ اپنایا کہ اونٹ کا بچہ دے دو، چونکہ ہر بڑا اونٹ بھی کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوا کرتا ہے۔ تو اس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق تھی۔ خود حضرات ازواج مطہرات آپس میں مذاق کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کے جب تک کوئی منکر بات نہ ہوتی، اللہ کو ناراض کرنے والی بات نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کے جو ہے ہنستے تھے۔ حضرت سودا بنت زمعہ، ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں وہ بھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ حضرت عائشہ نے کچھ کھانا پکایا تھا اور حضرت سودا سے کہا کہ تم یہ کھاؤ، تو حضرت سودا نے کہا کہ مجھ کو یہ چیز مناسبت مجھ سے نہیں ہے، یعنی مجھے نہیں بھاتی۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے چہرے کے اوپر وہ شوربہ تھوڑا سا لگا دیا، حضرت سودا بنت زمعہ کے چہرے کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرماتے، حضرت سودا نے جب یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، گویا وہ حضرت عائشہ کی اس کی شکایت کر رہی تھی کہ ان سے بھی بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے جب یہ دیکھا تو وہ شوربہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کے اوپر بھی تھوڑا سا لگا دیا، اور روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ بہرحال اسلام یہ نہیں کہتا کہ مذاق اور دل لگی کا شعبہ اسلام میں ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام کبھی کبھی جو ہے اس طرح کی دل لگی کا موقع بھی دیتا ہے، لیکن جہاں ایسی چیز پائی جائے کہ مذاق کے ساتھ ساتھ ناحق بھی مل جائے، کسی کی عزت کے اوپر ٹھٹھا اڑانا بھی ہو، تو پھر اسلام کسی طرح اس کی اجازت نہیں دیتا، خاص کر کے جو مذاق اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو اس کی تو کسی طرح اجازت نہیں ہوتی۔ خود ابھی حضرت عائشہ کا واقعہ میں ذکر کر کے آیا کہ ان سے ایک ایسا جملہ مذاق میں یا ایسا اشارہ مذاق کے اندر نکل گیا جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف تھا اور اس کو جو ہے غیبت شمار کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش نہیں رہے، بلکہ آپ نے بہت سخت جملہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تم نے تو ایسی بات کہی ہے اگر سمندر کے اندر اس گناہ کو ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے۔ اس لیے مذاق کے سلسلے میں ہماری مجلسوں میں جو بہت زیادہ افراط ہے وہ بھی جو ہے بند ہونا چاہیے، چونکہ اس گناہ کا نتیجہ کبھی کبھی جہنم ہو سکتی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں یہ چیز ذکر فرمائی ہے، اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اس طرح کا گناہ بے حق ناجا جو ہے ہو جاتا رہے تو یہ لوگ ظالم ہیں، جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں ان کو ظالم کہا جائے گا، اور جو آدمی زیادہ مذاق کرنے کا عادی ہوتا ہے عام طور پر دستور یہی ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیز سرزد ہو ہی جاتی ہے، اور حق کے خلاف جھوٹ، کسی کی عزت کو داغدار کرنے والی چیز اس سے صادر ہو ہی جاتی ہے۔ کبھی کبھی یہ چیز بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں ایک مسلمان اپنے ایمان کے خلعت کو نکال دیتا ہے اور دائرہ کفر میں پہنچ جاتا ہے۔ آج کل مسلمانوں کی مجلس میں، مجھے معلوم نہیں عورتوں کی مجلس میں یہ بات ہے یا نہیں، بہت سے نوجوانوں کی مجلسوں کے اندر ایسے جملے نکلتے ہیں جس سے انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام کے شعاروں کے ساتھ مذاق کرنے کی عادت بھی پھر انسان کو پڑ جاتی ہے۔ اس لیے مذاق کے بارے میں بہت زیادہ حد تجاوزی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حد میں رہ کر حق کا دامن پکڑتے ہوئے اگر کبھی کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنے کی اچھی نیت کے سے مذاق کرنے کا موقع آئے تو اسلام میں اس کی گنجائش ہے، ورنہ بہت سے لوگ دنیا میں اس وقت ایسے ہیں جو دین سے مذاق کرتے ہیں۔ قرآن کریم ان کو بہت سخت لہجے کے اندر ڈانٹتا ہے۔ قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان والو، جو لوگ کافروں میں سے اور اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے تمہارے دین کا ٹھٹھا کرتے ہیں اور تمہارے دین کے شعاروں کی مذاق اڑاتے ہیں، تم ان کو دوست بھی مت بناؤ، یعنی ان کی مجلسوں میں بھی نہ بیٹھو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بھی مت رکھو۔ اگر تمہارے اندر ایمان کی رمق ہے تو تم لوگ اللہ سے ڈرو، کہیں ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر تم بھی اللہ کے مبغوض اور جن پر اللہ کا غصہ اترتا ہے ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ یہ کافر جتنے بھی ہیں ان کے دلوں کے اندر اسلام کے ان شعائر کے اوپر مذاق کا جو ہے پہلو بھرا ہوا ہے۔ یہ لوگ ہماری نمازوں سے مذاق کرتے ہیں، ہماری اذانوں سے مذاق کرتے ہیں۔ خود قرآن کریم آگے کہتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یعنی جب تم لوگ اذان دیتے ہو، نماز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو تو یہ کافر لوگ اذان کو ٹھٹھا اور ایک کھیل کی چیز بناتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو عقل نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے کفار لوگ دنیا کے اندر جو ہے مسلمانوں سے ان کے شعاروں سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی ناپسندیدہ ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کا قرآن کریم نے ایک اور جگہ ذکر فرمایا ہے
اور جن کی مذاق اڑائی جا رہی ہے، جو مومن عبادت انجام دیتے ہیں ان کی مذاق اڑائی جاتی ہے، ان مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کامیاب فرمائیں گے، لیکن ان کو دیکھ کر ٹھٹھا کرنے والے، ان کو دیکھ کر مذاق کرنے والے، اسلامی شعاروں کا مذاق اڑانے والے لوگوں کے لیے کل آخرت میں بہت بڑی سزا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ اس مضمون کو بھی ذکر کرتا ہے، جب کافروں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے پکارتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں گے۔ آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ ایک جملہ ارشاد فرمائیں گے اور اس کے بعد جو ہے کافروں سے کبھی بات نہیں کریں گے، اور وہ جملہ قرآن کریم کہتا ہے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ تم جہنم کے اندر جا گھسو، مجھ سے بات مت کرو، بس یہ آخری ارشاد ہوگا کفار سے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کبھی بات نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ چونکہ کفار تھے، ان کا جرم کیا تھا آگے قرآن کریم کہتا ہے انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموهم سخریا حتى انسوکم ذکری وکنتم منهم تضحکون انی جزیتهم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کافروں سے فرماویں گے کہ دنیا کے اندر میرے بندوں کی ایک جماعت یہ کہتی تھی مجھ سے دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے، تو ہماری مغفرت فرما، اور تمام رحم کرنے والوں میں سے تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب مومن لوگ اپنے رب کو پکارا کرتے تھے تو کفار ان کے اس حرکت کو دیکھ کر مذاق کرتے تھے، تم لوگ وہ ہو جنہوں نے مذاق کی ہے، فاتخذتموہم سخریہ، تم نے اس کو مذاق کی چیز بنائی۔ گویا کافر لوگ شاید یوں کہتے ہوں کہ یہ ایسی ذات کو پکار رہے ہیں جو ذات دکھائی نہیں دیتی، اور وہ ایسی دعا کرنے والوں سے، ایمان لانے والوں سے ٹھٹھا کرتے تھے۔ قرآن ان کو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری، تم اسی مذاق میں اتنے مست رہے کہ میرا ذکر کرنا دنیا میں بھول گئے، جس مقصد کے لیے میں نے دنیا کے اندر تم کو بھیجا تھا اس مقصد کو تم بھول گئے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور انہیں دیکھ کر تم ہنسا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جزیتہم اليوم بما صبروا، ان مومنوں کو تو میں نے ان کے صبر کرنے کے نتیجے میں یہ بدلا دیا انہم هم الفائزون، کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، جنت کے اندر رہیں گے، اور ان کافروں کو جہنم کے اندر دھسا دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں فرماویں گے۔ تو یہ دیکھیے کبھی ہم مسلمانوں سے اللہ نہ کرے ایسی مذاق ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کے کسی شعار کے سلسلے میں مذاق ہو جائے، اور عام طور پر دیکھا یہی گیا ہے کہ جس کو مذاق کرنے کی بہت زیادہ عادت ہو وہ بڑھتے بڑھتے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ کبھی کفر کی چیز بھی کرنے لگتا ہے، اسلام کے کسی شعار کے متعلق بھی جملہ بولنے لگتا ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ داڑھی اسلام کا شعار ہے، اور داڑھی کے ساتھ مذاق کرنا اس سے انسان دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے ٹوپی جو ہے وہ بھی اسلام کا شعار ہے، اور جو لوگ ٹوپی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں۔ مجھے معاف کیا جائے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس وقت جو ہے بعض عورتوں کے متعلق یہ خبر سنی گئی ہے، بہت سی عورتیں جب ان کی شادی کا موقع آتا ہے اور کوئی ایسا شوہر ان کے سامنے لایا جاتا ہے جس کی داڑھی ہوتی ہے، تو ہم نے انگلینڈ میں تو بہت سنا، ہو سکتا ہے ہندوستان کی بعض عورتیں بھی یہ جملہ کہتی ہو، وہ کہتی ہے ہم کو داڑھی والا شخص پسند نہیں ہے۔ ان عورتوں کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے، اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اس لیے کہ حضرات علماء نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ جو آدمی داڑھی سے نفرت کرے اور داڑھی کا ٹھٹھا اڑاوے، چونکہ داڑھی اللہ کا شعار ہے، تو وہ آدمی دائرہ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے، وہ مومن باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ہماری جن سہیلیوں سے کبھی کبھی باہر کی بعض سہیلیاں جو یہاں موجود نہ ہوں، ان سے کبھی ایسی حرکت ہو جائے تو ہم کو اس کے اوپر جو ہے انہیں کہنا چاہیے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے نفرت کی جائے، جس سے مذاق کی جائے۔ جملوں کے اندر، باتوں میں، مجلسوں کے اندر اس طرح کی چیزیں کہنے کا رواج بھی بعض عورتوں میں بہت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ناراضگی والی ان مجلسوں سے جو ہے پرہیز کریں، اور کسی کے متعلق جو ہے اس طرح کا جملہ نہ کسیں جن کے بارے میں ہم کو یہ معلوم ہو کہ اس سے اس کا دل دکھے گا۔
دیکھیے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے 950 سال تک اس دنیا کے اندر تبلیغ کے لیے بھیجا. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ بھی کی لیکن ان کی قوم نے ان کا نہیں مانا. آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا ان کی درخواست کے اوپر کہ ایک کشتی تیار کرو, اللہ تعالیٰ ایک عذاب بھیجنے والے ہیں اور ساری دنیا کے اندر پانی بھر جائے گا, تمام انسانیت تباہ و برباد ہو جائے گی, اور تم ایک بڑی کشتی تیار کرو جس میں مومنوں کو اور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑے کو رکھ لینا. قرآن کریم اسی کو کہتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کشتی تیار فرما رہے تھے اور آگے ان کی قوم کا ٹھٹھا اڑانے کا ذکر ہے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے, ان کی قوم کے لوگ جب وہاں سے گزرتے تھے تو یہ کہتے تھے اور مذاق کرتے تھے اور ان کے ساتھ ہنستے تھے کہ آخر اتنا بڑا طوفان کیا آ جانے والا ہے جو آپ اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں. یہ مذاق کی چیز تھی. قرآن کریم نے اسی کو کہا سخروا منہ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. حضرت نوح نے فرمایا کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو, کل ایک دن وہ بھی آئے گا جب ہمیں تم سے ٹھٹھا کرنے کا موقع دیا جائے گا, ہم بھی تم سے اسی طرح ٹھٹھا کریں گے. چنانچہ بعد میں یہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس شعار کے اوپر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کشتی اللہ کے حکم سے تیار ہو رہی تھی ان کا ٹھٹھا اڑانے والوں کو اللہ نے بڑے عذاب میں مبتلا کر دیا اور ساری دھرتی کے اوپر پانی پانی ہو گیا. کوئی ایک انسان بھی جو کشتی سے باہر تھا زندہ نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے اندر تباہ و برباد کر دیا. بہرحال یہ اسلامی شعائر سے مذاق کرنے کا نتیجہ ہے. کل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جن کی دنیا کے اندر جو ہے جو عبادت میں مشغول رہتے تھے اور کفار جو گزرتے آتے جاتے ان سے مذاق کرتے رہتے تھے, اور وہ مومن جو فساق و فجار ہیں اور اس طرح کی مذاق دین اسلام کے شاعر سے کیا کرتے ہیں, ان حضرات کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے تو جو ہے اس کی فضل پر کسی کی جاگیر نہیں. باقی قاعدے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بڑی سخت سزا سنا رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کے جملوں سے جس سے اسلام کے دامن کے اوپر چھینٹے اڑتے ہوں ہمارے حفاظت فرماوے, اور مذاق کے میں حد تجاوزی کرنے سے ہمارے حفاظت فرماوے, ناحق کی مذاق سے ہماری حفاظت فرماوے. خلاصہ یہی ہے کہ زبان کا ایک بہت بڑا گناہ جو ہے وہ زبان سے اور اپنی حرکتوں سے مذاق کرنا بھی ہے, اور بیجا اور ناحق کی مذاق اسلام میں بری سمجھی گئی ہے. البتہ جو بالکل سیدھی سادی مذاق ہو جس میں کوئی جھوٹ بولنا, ناحق بولنا, کسی کے دل کو دکھانا, کسی کی عزت کو داغدار کرنا لازم نہ آتا ہو اور کبھی کبھی ایسی مذاق کی جاتی ہو, اسلام میں اس طرح مذاق کرنے کی اجازت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مذاق بعض موقعوں پر فرمائی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دین اسلام کے ساتھ اس کے شعار کے ساتھ اگر کوئی آدمی مذاق کرتا ہے تو اس کے ایمان کا خطرہ پڑ جایا کرتا ہے. اسی طرح اللہ کی ناراضگی والی مذاق وہ ہے جس سے انسان جہنم کے اندر بہت نیچے اتر جایا کرتا ہے. اس خلاصے کو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ لینے کی توفیق دے اور اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق مرحمت فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاءك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم لوگ بہت بڑے گنہگار ہیں, بہت خطا کار ہیں, آپ کو بہت ناراض کیا ہے.
اے اللہ ہماری زبانوں نے بہت گناہ کیے ہیں، اعضائے جوارح ہاتھ پاؤں نے بڑے گناہ کیے ہیں، آنکھوں نے، کان نے، غرض کوئی عضو خالی نہیں جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ یا اللہ تو سارے عضووں کو اے اللہ صحیح سلامت رکھ، اے اللہ اپنا مواخذہ اس پر نہ اتار، اے اللہ اپنی پکڑ اس پر نہ اتار، معاف فرما دے ہمارے چھوٹے بڑے نئے پرانے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں کی عادت کو آسانی سے چھڑوا دے، اپنی رضامندی والے کام، خوشنودی والے کام ہم سے کروا لے، ناراضگی اور نافرمانی والے کاموں سے ہماری پورے حفاظت فرما، اپنی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر نامرضیات سے ہمارے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے رسول نے زبان کے ان گناہوں کے متعلق ہمیں خوب خبردار کیا ہے، اے اللہ تو ہمیں ان پر عمل کی توفیق دے دے۔ جن جن گناہوں سے بچنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا ہے، تلقین فرمائی ہے، ان سے امت کو بچنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ زبان کی کاٹ کوٹ سے ہمارے حفاظت فرما، اے اللہ یہی زبان ہمیں ذلیل بھی کرنے والی ہے، اے اللہ اس کی ذلتیوں سے، رسوائیوں سے ہمارے حفاظت فرما، جسم کے سارے اعضاء سے جو بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں ان سب کو معاف فرما، آئندہ کے لیے اللہ ہمیں محفوظ فرما لے، تمام پچھلے گناہوں کے اوپر ہم شرمندہ ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرتے ہیں اور اس وقت تمام گناہوں سے اپنا ہاتھ اٹھائے دیتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، ہے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائیے، ہے اللہ ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر ہم چاہیں نہ چاہیں اپنی اطاعت، عبادت اور فرما برداری کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے۔ ہے اللہ آج تک ہم نے بڑے لوگوں کے دل دکھائے ہیں، مجلسوں کے اندر ایسی مذاقیں کی ہیں جس سے تو ناراض ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسی بھی مذاق ہم سے ہو سکتی ہے یا اللہ جو کفر تک پہنچا دینے والی ہو۔ ہے اللہ ان سب سے ہم ہے اللہ مغفرت چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں، اور آئندہ کے لیے تجھ سے حفاظت و عصمت کا سوال کرتے ہیں۔ ہے اللہ محض مخلوق کے دلوں کو بہلانے کے لیے، مجلسوں کو گرم کرنے کے لیے ہم بہت سی مرتبہ تجھے ناراض کر دیتے ہیں۔ ہے اللہ یہ ہمارا بہت بڑا جرم ہے، ہے اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہمیں سمجھ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے اخلاق کو درست فرما، اخلاق حسنہ نصیب فرما، برے اخلاق سے ہماری پوری حفاظت فرما، دنیا آخرت کی ساری بلائیاں نصیب فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا فرما دے، مسلمانوں پر دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہو ان سے ظلم کو ہٹا دے، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک لے، ان کے حق میں ہدایت ہو تو انہیں ہدایت نصیب فرما، نہ ہو اگر ان کے حق میں ہدایت لکھی ہوئی یا اللہ ان سے اس سرزمین کو پاک صاف فرما دے۔ یا الہ العالمین جتنی عورتیں اپنا وقت فارغ کر کے ہے اللہ تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے آئی ہیں یا جو آنے والی تھی نہیں آ سکی، ہے اللہ جو نہیں آئی ہیں سب کو نواز دے۔ یا الہ العالمین کسی کو محروم نہ فرما، ہے اللہ تیرے دین کی باتوں کا اثر ہمارے دلوں کے اندر تک اتار دے، عمل کی توفیق مرحمت فرما۔ یا الہ العالمین ہماری جو جائز تمنائیں ہیں سب پوری فرما دے۔ اے اللہ جن جن حضرات نے ان مجلسوں کا انعقاد کیا ہے انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جس گھر میں انعقاد ہوا ہے اس گھر میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی خاص جو ہے برکتیں اور انوارات اور نور نازل فرما۔ اے اللہ جتنے بھی گھروں میں اس سے قبل اے اللہ تیرے دین کی باتیں کہنے سننے کا موقع آیا ہے اے اللہ ان سب کو بھی نواز دے، سب جگہ ٹھنڈک، اطمینان، امن و اطمینان اور سکون اتار دے، چین اتار دے۔ یا الہ العالمین جن جن حضرات نے اس سلسلے میں سعی کی ہے ان کی سعی کو برابر فرما، ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ ہے اللہ نفسانیت سے اور ہے اللہ ہے اللہ بے اخلاصی سے ہمارے حفاظت فرما، اخلاص کے ساتھ بے لوث ہو کر بات کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔